آج کی 7ویں محفل علی جناب حرمت اللہ خان صاحب عرف ظفر اللہ خان صاحب ان کے فضل حشمت ریحان خان صاحب کے گھر میں منعقد ہے 7ویں مجلس ہے، اور اس مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے شروع کیا جاتا ہے، اور تلاوت کلام پاک کے لیے ہمارے جیلان بادشاہ صاحب سے التجا ہے کہ وہ تلاوت قرآن سے محفل کو محظوظ فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما خلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. نعت شریف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف کا پیارا سا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی
چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت کیا بات برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے مدینے کے خطے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے تو زندہ ہے واللہ 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میں مجرم ہوں آقا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے دو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے کے راستے میں ہے جا بجا والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلوانے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر آقا کریم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ہدیہ درود پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی
خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی. میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر. میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر. مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی. خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی. رکھ دیا سرکار کے قدموں میں سلطانوں نے سر. رکھ دیا سرکار کے قدموں میں سلطانوں نے سر. سرور کونو مکان کی سرور کونو مکان کی سادگی اچھی لگی. خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی. ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر. ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر. گر لگی اچھی تو تیری گر لگی اچھی تو تیری جھوپڑی اچھی لگی. خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی. توجہ چاہتا ہوں. جن کو کرنی ہے شہنشاہوں کی تعریفیں کرے. جن کو کرنی ہے شہنشاہوں کی تعریفیں کریں. مجھ کو آقا بس تمہاری مجھ کو آقا بس تمہاری نعت ہی اچھی لگی. خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی. قبر روشن ہو گئی نور نبی سے اس طرح. قبر روشن ہو گئی نور نبی سے اس طرح. عاشقوں کو موت بھی عاشقوں کو موت بھی اور قبر بھی اچھی لگی. خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی. موت جو مانگی دیار مصطفیٰ کے سامنے. موت جو مانگی دیار مصطفیٰ کے سامنے. موت جو مانگی دیار مصطفیٰ کے سامنے. موت کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر محرمہ کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر. سبز گنبد کی ہمیں تو سبز گنبد کی ہمیں تو روشنی اچھی لگی. سروری اچھی لگی نہ خسروی اچھی لگی. دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی. دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی. ان کے بری اچھی لگی. نہیں لیڈیز کو اندر زکریا. پڑھتی کیا لیڈیز پڑھ رہے نہیں لیڈیز پڑھتا نعت شریف پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھی. قربان میں ان کی
بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں. بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں. ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں. شکیب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار درود شریف میرے پیارے حبیب خدا کے اوپر. سچے گنبد والے منظور دعا کرنا وقت جو وقت نظائے دیدار عطا کرنا. اے نور خدم آنکھوں میں آگ سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا رسول اللہ. اے پردنشی دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا. میں خبر اندھیری میں گھبراؤں گے جب تنہا تو امداد کو میری تم آ جانا رسول اللہ. رنش میری تربت کو ذرا امداد کرنا جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا. مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا. رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا. مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا. السلام. شکیب پڑھے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار نعت شریف پڑھنے سے پہلے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد کما صلیت. میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں
مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا کیف سا چھا گیا میں مدینے چلا کیف سا چھا گیا میں مدینے چلا جھومتا جھومتا میں مدینے چلا جھومتا جھومتا میں مدینے چلا اشک تھمتے نہیں پاؤں جمتے نہیں اشک تھمتے نہیں پاؤں جمتے نہیں لڑکھڑاتا ہوا میں مدینے چلا لڑکھڑاتا ہوا میں مدینے چلا اے شجر اے حجر تم بھی شمس و قمر اے شجر اے حجر تم بھی شمس و قمر دیکھو دیکھو ذرا میں مدینے چلا دیکھو دیکھو ذرا میں مدینے چلا میرے آقا کا در ہوگا پیش نظر میرے آقا کا در ہوگا پیش نظر چاہیے اور کیا میں مدینے چلا چاہیے اور کیا میں مدینے چلا لطف تو جب ملے جب یہ مرشد کہے لطف تو جب ملے جب یہ مرشد کہے چل مریدین ہم بھی مدینے چلے چل مریدین ہم بھی مدینے چلے میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا السلام علیکم پڑے تو خبر دیا شکیب کون پڑے چار چار بند پڑو گا نا بس السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں امام الانبیاء دیکھو حبیب کبریا دیکھوں وہ جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی وہ جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی تمنا قلب مصدر کی وہ دور بے بہا دیکھوں تمنا قلب مصدر کی وہ دور بے بہا دیکھوں قدم باہر مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے قدم باہر مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں وہ مبدا خلق عالم کا درود ان پر سلام ان پر وہ
तमन्ना मुद्दतों से है जमाल मुस्तफा देखूं। सलाम अलैकुम। शकीब शकीब कौन पढ़ेगा? अस्सलाम वालेकुम। कुरान लाओ मेरे महबी गुजरा कोई मना कर, वो मुझसे गए दूर है दिल अपना दुखा कर। लाहो मेरे महबी गुजरा कोई मना कर, वो मुझसे गए दूर है दिल अपना दुखा कर। बेचैन है बेकल है जुदाई से मेरा दिल, बेचैन है बेकल है जुदाई से मेरा दिल। बेकस की खबर लीजिए मुर्शिद से मिलाकर, बेकस की खबर लीजिए मुर्शिद से मिलाकर। वो मुझसे गए दूर है दिल अपना दुखा कर। ना लुत्फ इबादत में ना है चैन जहां में, ना लुत्फ इबादत में ना है चैन जहां में। ये हिजर के आंसू है मेरे हार बना कर, ये हिजर के आंसू है मेरे हार बना कर। लाओ मेरे महबी गुजरा कोई मना कर, से गए दूर है दिल अपना दुखा कर। बढ़ जाग मेरे दर्द से बेहोश पड़ी हूँ, बढ़ जाग मेरे दर्द से बेहोश पड़ी हूँ। कुछ तूने सूंघा लख लखा और जल्द दवा कर, कुछ तूने सूंघा लख लखा और जल्द दवा कर। लाओ मेरे महबी गुजरा कोई मना कर। तोहफे के भी काबिल नहीं एक दर्द है दिल में, तोहफे के भी काबिल नहीं एक दर्द है दिल में। बेहतर है हकीरा तेरा दिल तूने दिया कर, बेहतर है हकीरा तेरा दिल तूने दिया कर। लाओ मेरे महबी गुजरा कोई मना कर, वो मुझसे गए दूर है दिल अपना दुखा कर। अस्सलाम वालेकुम। और कॉन्फ्रेंट वाले ही प्रधान लेडीज हो रही है, उसमें बात नहीं है। लेडीज का होगा बस लेडीज देता अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। आइए नात शरीफ पढ़ने से पहले सुनने से पहले एक मरतबा ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में
عقیدت و محبت کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا ہدیہ پیش فرمائیے. اللهم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. کتاب زیست کا عنوان ہے مدینے میں، کتاب زیست کا عنوان ہے مدینے میں. جہان میں جسم ہے اور جان ہے مدینے میں، جہاں میں جسم ہے اور جان ہے مدینے میں. جہان سارے بنائے گئے ہیں جن کے لیے، جہان سارے بنائے گئے ہیں جن کے لیے. وہ ساری خلق کا سلطان ہے مدینے میں، وہ ساری خلق کا سلطان ہے مدینے میں. وہاں پہ جانے کو کیوں کرنا میرا دل تڑپے، وہاں پہ جانے کو کیوں کرنا میرا دل تڑپے. میری نجات کا سامان ہے مدینے میں، میری نجات کا سامان ہے مدینے میں. بلا کے عرش پہ خالق نے جس سے باتیں کی، بلا کے عرش پہ خالق نے جس سے باتیں کی. میرے خدا کا وہ مہمان ہے مدینے میں، میرے خدا کا وہ مہمان ہے مدینے میں. بلال و ابوذر و سلمان جن کے موتی ہے، بلال ابوذر و سلمان جن کے موتی ہے. جواہرات کی وہ کان ہے مدینے میں، جواہرات کی وہ کان ہے مدینے میں. کسی طبیب سے ممکن نہیں ہے میرا علاج، کسی طبیب سے ممکن نہیں ہے میرا علاج. کہ میرے درد کا دربان ہے مدینے میں، کہ میرے درد کا درمان ہے مدینے میں. صاحب کرام پڑھنا. آئیے نعت شریف پڑھنے سے پہلے بہت سے بلند ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد کما تحب ترضى صلى عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ. مرادیں مل رہی
शाद शाद उनका सवाली है, मुरादें मिल रही है। शाद शाद उनका सवाली है, लबों पर इल्तिजा है, हाथ में रोजे की जाली है, लबों पर इल्तिजा है, हाथ में रोजे की जाली है। तेरी सूरत तेरी सीरत ज़माने से निराली है, तेरी सूरत तेरी सीरत ज़माने से निराली है, तेरी हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है, तेरी हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है। फकीरों बेनवाओं अपनी अपनी झोलियां भर लो, फकीरों बेनवाओं अपनी अपनी झोलियां भर लो, के बाड़ा बट रहा है फैज पर सरकार आली है, मुरादें मिल रही है। शाद शाद उनका सवाली है, लबों पर इल्तिजा है, हाथ में रोजे की जाली है। ना पढ़ने से पहले एक बार दरूद शरीफ नात सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी। नात सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। ये सुना है कि बहुत गौर अंधेरी होगी, ये सुना है कि बहुत गौर अंधेरी होगी। खबर का खौफ न रखना ऐ दिल, वहाँ सरकार के चेहरे की ज़ियारत होगी। नात सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। नाते
شریف پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. آپ کی دل کی لگی ہے آپ میری زندگی، آپ کا اس میں مبارک میرے دل کی تشنگی، میرے دھڑکن کی دھڑک میں آپ کا ہی نام ہے، آپ میرے کل ساسا ساری دولت آپ ہے، میرے دل کی دنیا چین و راحت آپ ہے، میرے آقا میری دنیا میری جنت آپ ہے، میرے دل کی ساری چاہت اور محبت آپ ہے، آپ کی نعتیں لکھ کر سناؤں آپ کو، روٹھ جائے آپ تو رو کر مناؤں آپ کو، آپ کی ایک مسکراہٹ پر ہو جانو دل فدا، آپ کی چاہت میں جی جی کر ہو جاؤں میں فنا، ہم چلے جس راہ پہ اس کی طریقت آپ ہے، دو جہاں جن کا شدائی در حقیقت آپ ہے، میرے آقا میری دنیا میری جنت آپ ہے، میرے دل کی ساری چاہت اور محبت آپ ہے، آپ ہے نور ہدایت، آپ دل کی روشنی، آپ دانائے سبل ہے منزلوں کی آ گئی، خوبصورت دل نشی دلکش ترانہ آپ کا، جو ملا جتنا ملا سب وسیلہ آپ کا، دل یکی دونوں جہاں کی زیب و زینت آپ ہے، میرے آقا میری دنیا میری جنت آپ ہے، میرے دل کی ساری چاہت اور محبت آپ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. آئیے ہم سب مل کر دل و جان سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں جہاں کے سردار جنہیں مالک و مختار اور خاصم کل رب نے بنایا ہے اس ذات بابرکت پر ایک مرتبہ ہدیہ درود خاص مزید ہے. اس نے کہا حضرت میرے مرشد کی ایک نعت بھی نہیں پڑی اس مرتبہ، ہمیشہ ہر پروگرام میں سناتے لیکن سرکار کے پروگرام میں میرے مرشد کی نعت نہیں سنائے. میں انشاءاللہ آج کوشش کر کے چند اشعار کوشش گزار کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. ہم غریبوں کا کوئی سہارا نہیں، ہم غریبوں کا کوئی سہارا نہیں، ماں سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں، ماں سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں، حسرتیں کروٹیں لے رہی ہے میری، حسرتیں کروٹیں لے رہی ہے میری، دور طیبہ سے رہنا گوارا نہیں، دور طیبہ سے رہنا گوارا نہیں. بڑا پیارا شعر ہے. جو اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ میری دولت ہے میں دولت مند ہوں، کتنا بڑا وقت کا تاجور بھی کیوں نہ ہو اس کا حال کیا ہوتا ہے. سماعت فرمائیں.
ہو شہنشاہ ہو شہنشاہ مفلس تونگر گدا. کون کون؟ ہو شہنشاہ مفلس تونگر گدا. تیرے ٹکڑوں پہ کس کا گزارا نہیں، تیرے ٹکڑوں پہ کس کا گزارا نہیں. یہ بھی بڑا پیارا شعر ہے. میں تو کہتا ہوں اس نعت کی جان ہے یہ شعر. جس میں نعت اور سیرت کے جلوے نہ ہو، جس میں نعت اور سیرت کے جلوے نہ ہو، ایسا قرآن میں کوئی پارا نہیں، ایسا قرآن میں کوئی پکارا نہیں. اللہ کو اپنے محبوب سے کتنا پیار تھا وہ اس شعر سے سن سکتے ہیں، ہے نا. بیوی اپنے شوہر سے پیار کرتی ہے نا، اسی لیے اس کا نام لے کر نہیں پکارتی. ادب ہوتا ہے. اور یہ اور بات ہے، کوئی نام لے کر پکارتی ہے تو پھر میں اسے بے ادب تو نہیں کہوں گا. ایک اخلاق ادب کا یہ سکھاتا ہے کہ اپنے سرتاج اپنے شوہر کو جسے اپنا دائیں محور بنائے ہیں اسے نام نہیں لے کر پکارا جاتا ہے. اب آؤ میں کیا ذہن دیتا ہوں. جب نیند آدی تو حسن ادا دیکھ کر، اللہ یا موسیٰ یا عیسیٰ ہے نا یا ابراہیم سب نبیوں کو نام لے کر کہتا گیا یا آدم. لیکن جب نبی کی بات آئی تو نبی کی حسن ادا کو دیکھ کر کبھی والشمس والضحیٰ کہا، یاسین کہا، طٰہٰ کہا، واللیل کہا. جب نیند آدی تو حسن ادا دیکھ کر، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں. یہ حقیقت پر مبنی شعر ہے اس نعت کا جو حدیث کا خلاصہ بھی لگ رہا ہے. سماعت فرمائے. جو نبی کا ہوا وہ خدا کا ہوا، جو نبی کا ہوا وہ خدا کا ہوا. یہ حقیقت ہے صرف ایک نعرہ نہیں، یہ حقیقت ہے صرف ایک نعرہ نہیں. کون ہے دیکھ کر جس نے سرکار کو، صحابہ کی جواب، کون ہے جس نے، کون ہے دیکھ کر جس نے سرکار کو، جان و دل ان کے قدموں پہ وارا نہیں، جان و دل ان کے قدموں پہ وارا نہیں. مقطع پر آ رہا ہوں. نور نے اس پہ ختم سخن کر دیا. اعلیٰ حضرت سے اس شعر سے متاثر ہو کر مقطع لکھ رہے ہیں نورانی میاں. نور نے اس پہ ختم سخن کر دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. اکثر جب بھی میں اور
मोमिन हमारे मोइन कभी कभी सफर पर चले जाते, लंबे सफर पर, या इमरान भी कभी कभी, तो दौरान सफर ऐसे छेड़खानी के बातें करते, बोलते हमारे वालिद की ज़बानी हमने ये हकीकत की बातें सुनी है। लगता था छेड़खानी की बातें, लेकिन उसके पीछे कितना बड़ा पर्दा रहता था। ये सिर्फ अक्ल वालों के लिए, होश वालों के लिए, दाना वालों के लिए, ज़ब्त करने वालों के लिए ख्याल है, सबके लिए नहीं। सबके लिए, अवामुन नास के भी लिए नहीं, उलमाए ज़ाहिर के लिए भी नहीं। ये खानखाही अदब है जो पिलाया गया, मैं उसको है ना सुनाता हूँ, समात फरमाएं। सूरत ने मोहम्मद की अजब शान है पाई, सूरत ने मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरत ने मोहम्मद की अजब शान है पाई, यकजा है सूरत में खुदा और खुदाई। यकजा है एक सूरत में खुदा और खुदाई। अल्लाह ने फकत नूर मोहम्मद को बनाया, अल्लाह ने फकत नूर मोहम्मद को बनाया, बाकी सभी खलकत मोहम्मद ने बनाया, बाकी सभी खलकत मोहम्मद ने बनाई। अल्लाह के रहने को कहाँ कोई मकान था, अल्लाह के रहने को कहाँ कोई मकान था, वो जात भी आखिर दिले मोहम्मद में समाई, वो जात भी आखिर दिले मोहम्मद में समाई। ये बड़ा पाए का है, सुनने तो सुने जाता है, अगर उंगलियां उठाने रहेगा तो फिर है ना तलवारें भी उठ सकती हैं। तो लिहाजा ये मैं उन लोगों की तरह मुखातिब हूँ जो खुदा के जलवों में खोए रहते हैं। अगर वो समझना चाहते हैं तो कल या परसों मैंने एक इशारा दिया था, गुंबदे खजरा पर आज पत्थर फेंक रहे हैं, कल रोज़ महशर पता चलेगा का ऐ पत्थर मैंने तो तुझे गुंबदे खजरा पे फेंका था, ये काबे का गिलाफ कैसे चल रहा है। अलगर्ज ये बात सुनाते शरीफ क्या सुनाने की थी। और सबसे बढ़कर हर जगह मेरा पहला पहुंचना आम था, आज ताखीर से आने के लिए माजरत था। आज की इस महफिल की जनाब हमारे मौलाना शामिर साहब से गुजारिश की जाती है कि वो बारगाह रिसालत में चंद मिनट मजा सराई करें। जल्दी जाना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि व औलिया'i मिल्लतिहि وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے پیر طریقت رہبر شریعت حضور محمد نحوی صدیقی المعروف ایوب حضرت قبلہ مقدس العالی والنورانی کی دعا اور نظر کرم سے
اور دیگر خلفاء اکرام کی محبتوں سے آپ لوگوں کے سامنے چند لمحوں کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آئیے کچھ عقیدت کی بات کریں، کچھ محبت کی بات کریں۔ ایسے بھی تو 2 3 4 سمجھتا ہوں 6 مجالس میں بھی عشق مصطفیٰ کی بات چل رہی ہے، اور حضرت کے لبہائے مبارکہ سے یہ لفظ اچھا لگتا ہے، عشق کے لیے کوئی دلیل نہیں۔ میرے لفظ کی بات نہیں، جی صرف آپ کے لفظ سے بہت بہترین لگتا ہے۔ تو الغرض میں نے جو خطبہ مسنونہ میں آیت مبارکہ آپ کے سامنے رکھا ہے اس پر کچھ تشریح کروں، مگر اس سے پہلے آئیے اسی میلاد مصطفیٰ کے تعلق سے، جیسا کہ سیرت غوث اعظم کتاب ہے اس کے اندر ایک بات میں نے آج پڑھا، حکایت ہے یہ کہ یہ مریدہ جو تھی، وہ مریدہ سرکار غوث اعظم بڑے پیر سے بیعت کی، مرید ہوئی، ہونے کے بعد چند ہی ایام گزرے تھے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور وہ شوہر اپنی بیوی کے پیٹ میں ایک بچہ چھوڑا تھا، اس سے بیٹی پیدا ہوئی۔ تقریباً 5 سے 6 سال تک ایسے ہی زندگی بسر کرتی رہی، فاقہ کاشی۔ جب بچے 7 سال کی ہوئی اور ہونے کے بعد ایسے ہی فاقہ کاشی چلتی رہی، چلنے کے بعد ایسا ہی ایک موسم آیا، جیسا ہمارے درمیان موسم آیا ہے، یعنی ربیع النور شریف کا چاند جیسے نظر آتا ہے تو کئی مومن کے گھروں میں محفل میلاد سجتی ہے۔ ایسے ہی بغداد کے سرزمین پر شہنشاہ کے محل میں میلاد کی محفل سج رہی تھی۔ اعلان ہوا کہ آج شہنشاہ کے گھر پر محل میں، شاہی محل میں، اور بڑے بڑے مشائخ کرام، بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے دانشوران ملت سب جمع ہوں گے۔ تو بیٹی نے کہا، 5-6 سال کی بچی تھی، اس کے دل میں عشق مصطفیٰ تھا، اور عرض کرنے لگی، امی جان آج شہنشاہ کے گھر پر میلاد ہے، چلو سننے چلتے۔ تو ایک ماں اور ایک بیٹی، یہ دونوں مل کر کے شہنشاہ کے در پر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہاں پر جس کا دعوت نامہ ہے وہی اندر آ سکتا ہے، جس کا دعوت نامہ نہیں ہے۔ بچے رونے لگے، 5-6 سال کی بچی تھی، تو ماں نے اپنے گلے سے لگا کر کہا، چل بیٹا یہاں تو نہیں، کم از کم اپنے گھر پر جا کر میلاد کریں۔ جا آنے کے بعد گھر کو سجایا گیا، خوشبو سے مہک لگائی گئی، اور بچی سے کہا، بیٹی تو نعت پڑھ۔ تو بچی نے نعت پڑھی، 1 پڑھی، 2 پڑھی، بے انتہا نعتیں پڑھی، اور نعتیں پڑھ کر بیٹھ گئی، امی جان بس اتنا ہی۔ تو ماں اٹھ کر کھڑے ہو کر سرکار کی ولادت پر بیان فرمایا، سرکار کے معجزات پر بیان فرمایا، سرکار کے ہر چیز پر بیان فرمایا، حتیٰ کہ سحر کا وقت ہو چکا تھا، صبح صادق آ چکی تھی۔ تو ماں نے کہا، بیٹا کل 12 ربیع الاول شریف ہے، ایسا کریں چل روزہ رکھ دیں گے، جا براندے میں یعنی صحن میں جا اور جا کر تازہ پانی لے کر آ۔ تو اللہ اکبر، جیسے ہی وہ صحن میں بچی جاتی ہے تو فوراً اپنے ہاتھ میں جو برتن لی تھی وہ چھوڑ دیتی ہے اور چیخ مار کر نیچے پڑ جاتی ہے۔ ماں اندر سے آواز دیتی ہے کمرے میں سے، اے بیٹی کیا بات ہے، کیوں چیخ رہی ہے، کیا ہوا؟ تو ماں نے، بیٹی نے عرض کرتی ہے، امی جان خود آپ آ کر دیکھ لیں کیا ہوا ہے۔ جیسے ہی ماں آتی ہے تو ماں بھی چیخ مارتی ہے،
اور نیچے پڑ جاتی ہے تو پڑھنے کے بعد ماں عرض کرتی ہے اے میرے بڑے پیر دستگیر آپ میرے غریب خانے میں تشریف لائے اور لانے کے بعد آپ میرے دیوار کو چوم رہے ہیں میرے ڈھیلیج کو چوم رہے ہیں کیا بات ہے تو اللہ اکبر سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر ارشاد فرماتے ہیں اے میری مریدہ تیرے میلاد کو آقا نے پسند فرما لیا اور تیرے میلاد کے خاطر تیرے گھر میں سرکار تشریف لے کر تو معلوم ہوا کہ میلاد ایسے ہی نہیں کیا جاتا ہے بلکہ میلاد کرنے سے سرکار کی آمد ہوتی ہے اسی وجہ سے یوں ہی کہا نہیں گیا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کیا بات کیا بات بولو تو 10-25 نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ و مولانا العظیم صاحب ذی وقار سجادہ خانقاہ سبحانیہ سرا خانقاہ صدیقیہ اشرفیہ بنگلور خلیفہ مدنی میاں شاہ حضرت حاضرین و ناظرین حضرت امیر مینائی فرماتے ہیں اے خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے اے خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان تجھ پہ صدقے اور شامیانہ پر جبریل کا ہو مرخت پر حضرت جبریل علیہ السلام کے پر کا شامیانہ خبر پر میری خبر پر ہو شامیانہ پر جبریل کا ہو مرخت پر کشتہ عشق محمد کی یہ پہچان ہے ریش و رخسار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلتا ہے ریش و رخسار محمد کا پتہ چلتا ہے سامنے آنکھوں کے رحل پہ کھلا قرآن ہم گناہ کر کے بھی شرمندہ نہیں کیا تھے وہ لوگ ہم گناہ کر کے بھی شرمندہ نہیں کیا تھے وہ لوگ کچھ گناہ ہی نہ کیا پھر بھی پشیمان کچھ اور کچھ گناہ ہی نہ کیا پھر بھی پشیمان رہے کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان فرشتے آسمان سے زمین کو دیکھیں اور زمین پر ستارے چکمک فرشتوں کو ایک تعجب ہوا اللہ سے مخاطب ہو رہی اور کہہ رہے ہیں پروردگار یہ کیا عجب نظارہ دکھ رہا ہے ہمیں کہ آج جو ہے زمین پر ستارے جگمگا رہی جبکہ ستارے آسمان پر ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے فرشتوں یہ ربیع النور کا مہینہ ہے میلاد مصطفیٰ کا مہینہ ہے اور جتنے بھی عاشقان رسول ہیں وہ زمین پر جو ہے میرے نبی کی مدح سرائی کرنے کے لیے محفلیں سجائے ہوئے ہیں ان میں سجی ہوئی محفلوں کی چمک تمہیں ستارہ ہمارے رسول اللہ خان صاحب ریحان صاحب ہمارے خوش نصیب ہیں کہ آج اس چمکتی ہوئی محفل کو جو ہے اس زمین پر سجائے ہوئے ہیں اور جس کی مقبولیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور فرشتے بھی کر رہے ہیں اللہ بھی کر رہا ہے ایسی بابرکت محفل میں بابرکت الفاظ ہمارے حضرت قبلہ سے سننے کے لیے بیٹھے ہیں حضرت سے گزارش ہے کہ ہمارے لیے کچھ نصیحت فرمائیں وما علینا الا البلاغ المبین ابھی دو بیٹے ہوں نہیں جو ابھی 10:30 نہیں ہوگا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن ذلك على شاهدين والشاكرين من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب ترضى ان تصلي عليه الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سب سے پہلے ہمارے روح رواں ہمارے پیر طریقت رہبر شریعت میرے پیر و مرشد حضرت ڈاکٹر الحاج محمد مہدی صدیقی المعروف ایوب حضرت خلیفہ شیخ الاسلام سجادہ نشین خانقاہ سبحانیہ خانقاہ صدیقیہ اور دیگر خلفاء اور تمام حاضرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اس جہاں میں کوئی ایسا آیا نہیں اس جہاں میں کوئی ایسا آیا نہیں کیسا دھوپ میں وہ چلے اور سایہ نہیں دھوپ میں وہ چلے اور سایہ نہیں فرش تو فرش عرش پر بھی نہیں فرش تو فرش عرش پر بھی نہیں ایسی کوئی نظیر ایسی کوئی مثال ایسی کوئی نظیر ایسی کوئی مثال کس کا اوجے کمال میم ہا میم دال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پچھلے محفل میں جب مجھے موقع ملا تھا کچھ بیان کرنے کے لیے وہاں پر میں رکا تھا حضور کی شان بیان کرتے ہوئے اور کل حضرت جیلان بادشاہ حضرت بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر شان جاننی ہو تو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان جاننی ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان جاننی ہوگی حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان جاننی ہوگی کیونکہ یہ سب مقتدی ہیں. اگر مقتدیوں کی شان ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہمیں امام کی شان الحمدللہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. اس کا مختصر خلاصہ کرتا ہوا چلتا ہوں. ایک بار صحابی رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں جنگ کے دوران اور کہتے ہیں پیارے آقا میری تلوار ٹوٹ گئی ہے لیکن میں تھکا نہیں ہوں میں ہمت نہیں ہارا اگر مجھے تلوار مل جائے تو میں پھر سے جنگ میں شامل ہو جاؤں گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت سے شاخ توڑی لکڑی کی شاخ توڑی اور صحابہ کے ہاتھ میں تما دی. صحابہ فرماتے ہیں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت سے شاخ توڑی تو لکڑی تھی جب میرے ہاتھ میں تھما دی تو لوہے کی تلوار بن گئی. سبحان اللہ. تو سوچنے کی یہ بات ہے کہ یہ جنس کیسے بدل گئی لکڑی سے لوہے کی تلوار کیسے بن گئی. تو اسی لیے ہم بزرگان دین فرماتے ہیں کہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان جاننی ہوگی. فرعون کے دربار میں جب جادوگروں کے سامنے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں دست پیغمبر لکڑی کا عصا ہے لکڑی کا ڈنڈا ہے جب زمین پر ڈالتے ہیں تو رینگتا ہوا سانپ بن جاتا ہے. یہ جنس بدلنے کا معجزہ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے جو مقتدی ہے. جب مقتدی کی شان یہ ہے تو امام کی شان کیا ہوگی. ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. اسے تو آگے لے کے چلتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ کے اذن سے مردے زندہ کر دیتا ہوں میں نابینوں کو بینائی عطا کرتا ہوں میں کوڑوں کو شفایاب کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑی شانوں سے نوازا ہے. وہ ہاتھ پھیرتے تو نابینوں کو نظر مل جاتی تھی. اس لیے ان کا لقب ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح کا معنی مسا کرنے والا ٹچ کرنے والا. اللہ کے نبی جب نابینوں کو ہاتھ پھیرتے مادر ذات نابینا جس کا آنکھ کا ڈھیلا ہی نہیں بنا ہو نبی ہاتھ پھیرتے تو ڈھیلا بھی بن جاتا نظر بھی مل جاتی تھی. ہاتھ پھیرتے تو بیماری شفا بن جاتی تھی. پیارے عیسیٰ آپ کی بڑی شانیں ہیں آپ کو اللہ نے بڑی شانوں سے نوازا ہے. آپ کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے آپ کی آمد کی وجہ کیا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں
قرآن کی آیت ہے سورہ صاف میں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یاتی من بعد اسمہ احمد، میں مصطفیٰ کریم کا نعت خوان بن کے آیا ہوں، میں بشارت دینے آیا ہوں کہ میرے بعد بڑی شانوں والا رسول آ رہا ہے۔ گویا کہ ایسا ہے کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، سامنے ایک کھوکا دینے والا ہے جو اعلان کر رہا ہے، باب العزہ ہوشیار، بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں۔ جو کھوکا دینے والے کی شان یہ ہے کہ وہ مردوں زندہ کر دے رہا ہے، تو بادشاہ کی شان کیا ہوگی؟ جو مبشر بن کے آئے ہیں وہ بڑے اختیارات لے کر آئے ہیں، جو مبشر بن کے آئے ہیں، جو بڑے اختیارات لے کے آئے وہ خود بشارت دینے آئے ہیں، ان کی شان کیا ہوگی، ان کی عظمت کیا ہوگی۔ اور تھوڑا آگے لے کے چلتا ہوں، حضرت خضر علیہ السلام، سورہ الکہف مجمع البحرین کا مقام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش کر رہے تھے۔ پوٹلی میں بھنی ہوئی مچھلی تھی، جس ماحول سے گزرے جہاں پر حضرت خضر علیہ السلام کا بیٹھنا ہوا تھا، وہاں وہ زندہ بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر پانی میں کھو جاتی ہے۔ حضرت یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، یہ واقعہ سناتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خضر علیہ السلام مل گئے ہیں، یہیں پر ہیں۔ کرنا ہو تو گلیل کو کیا کرتا ہوں، کھینچ کو چھوڑتا ہوں، تو اندر رکھا ہوا پتھر کیا کرتے ٹارگیٹ پر جاتا۔ اسی طرح کا ایک ڈھول بنایا گیا جس میں ابراہیم نبینا علیہ السلام کو بٹھایا گیا، اس ڈور کو کھینچا گیا اور جتنا اسٹرن سے کھینچنا چاہے تو ٹارگیٹ تک ریچ ہونا تھا اس آگ میں ڈالنے کے لیے، اور ڈھول چھوڑ دیا گیا۔ ابراہیم نبینا ابھی ہوا میں جا رہے ہیں، ابھی آگ میں نہیں اترے ہیں۔ سدرا کے مکین کو حکم ہوا، اے جبریل فوراً جاؤ۔ بجلی کی تیزی سے بھی زیادہ تیزی سے جبریل امین آتے ہیں، موسیٰ عیسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، حل لک حاجت یا ابراہیم، اے ابراہیم تمہیں کوئی حاجت ہے تو بتاؤ۔ اب سوچ لے سکتے تھے نا سہارا جبریل کا، لیکن قربان جائیے ابراہیم نبینا علیہ السلام کی ایمان پر انہوں نے کہا، میرے لیے میرا رب کافی ہے، میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ اگر وہ جلانا چاہے تو ابراہیم اس پر بھی راضی ہے، اگر وہ بچانا چاہے تو اس کا احسان عظیم ہوگا، احسان عظیم ہوگا۔ وہی فور اللہ تعالیٰ نے آیت کو نزول فرمایا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر گلے گلزار ہو جا، ٹھنڈی ہو جا نہیں کہا۔ گلے گلزار اس کو کہتے ہیں نہ سردی کا احساس ہو نہ گرمی کا احساس ہو، نہ ادھر کولڈ نہ ہاٹ، ویری نارمل، اور ابراہیم نبینا سلامت رہ گئے۔ اب ذرا غور کرو، ذرا فکر کرو، ابراہیم نبینا سے ہم پوچھیں، اے ابراہیم نبینا آپ پر صحیفے آتے تھے تو جبریل کا سہارا تم لیتے تھے، جبریل کا سہارا تم لیتے تھے، آج وہی جبریل آئے، ابھی تم معلق تھے ہوا میں، تو پھر جبریل کا سہارا کیوں نہیں لیے؟ میرا کامل یقین تھا مجھے ایک بیٹا ہونے والا ہے، مجھے ایک بیٹا ہونے والا ہے، اور میرے جسم میں جو نور مصطفیٰ ہے وہ نور مصطفیٰ منتقل ہونے والا ہے۔ اگر میں جل جاؤں تو پھر اسماعیل کہاں سے ظہور میں آئیں گے؟ اگر اسماعیل ظہور میں نہیں آئیں گے تو مصطفیٰ جان رحمت ان کی نسل سے کیسے دنیا میں آئیں گے؟ تو رب کو گوارا ہی نہیں تھا کہ ابراہیم کو جھلسا جائے۔ حقیقت میں ابراہیم نہیں، پشت پناہی نور مصطفیٰ کی ہو رہی تھی، پشت پناہی نور مصطفیٰ کی ہو رہی تھی۔ وہی بات اگر میں موسیٰ نبینا سے پوچھوں، اے موسیٰ تمہارے جسم میں بھی نبی کا نور تھا، ہر انبیاء کے جسدوں سے اس نور کو سرات کیا گیا، تمہارے جسم میں بھی نور مصطفیٰ تھا، تو پھر تم نے عصا کا سہارا کیوں لیا؟ تو موسیٰ نبینا کو کہتے ہوئے نظر آؤ گے، بے شک وہ نور جو مجھ میں تھا مجھے سلامتی کے ساتھ دریا پار کر سکتا تھا، لیکن میری ذمہ داری، میری امت پیچھے آ رہی تھی، میری امت پیچھے آ رہی تھی، ان کے لیے معجزہ ضروری تھا،
ان کے لیے امت کو بچانا میرا کام تھا، وہاں ابراہیم کو بچانا رب کا کام تھا، اس لیے مصطفیٰ جان رحمت کا نمودار ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے اللہ فرمایا یہ تحقیق ایسی ہے، تحقیق وہ کرتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا، میں کسی عالم کا نام لے کر ان کی گستاخی نہیں کر رہا ہوں، یہ ان کی علم کی بات ہے، ہر عالم میرے سر کے آنکھوں کا تاج ہے، ان کی قدر منزلت کرتا ہوں۔ تحقیق کے مطابق ان علماء نے کہا کہ ٹی وی ناجائز، ٹی وی کا جائز دیکھنا ناجائز اور حرام ہے نا۔ شیخ الاسلام میرے پیر و مرشد علامہ سید محمد مدنی میاں شفیع الجیلانی مدد ذلہ العالی نے فرمایا وہ چیز جو دنیا میں ڈائریکٹ دیکھی نہیں جا سکتی اسے ٹی وی میں بھی دیکھنا حرام۔ جیسے کوئی گناہ ہو رہا ہے تو گناہ دیکھنا ہمارے لیے حرام ہے، اسی طرح ان گناہوں کی چیزوں کو بھی ٹی وی میں دیکھنا حرام ہے۔ اب جن چیزوں کو تم دیکھ سکتے ہیں، اجازت ہے، ویسے چیزیں بھی تم ٹی وی میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک تحقیق ہوئی، تحقیق کو مانا، ایک مجدد کی تحقیق کو مانا اور اسے قبول کیا۔ اسی طرح تو تحقیق جو اب اوپر والے کی تحقیق نچلا رد نہیں کر سکتا، جسے کم علم ہے اعلیٰ علم کی تحقیق کو رد نہیں کر سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تحقیق کے تمہاری طرف آیا، قد جاءکم من اللہ، کس کی جانب سے آیا؟ اللہ کی جانب سے۔ تحقیق کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب اس کی تحقیق کو اگر کوئی رد کرنا چاہتا ہے تو اس کی تحقیق کو رد کرنے کے لیے رب العلا کے علم سے بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، اللہ سے بھی زیادہ طاقتور ہونا چاہیے، پروردگار سے بھی بڑھ کر اس کا بلند مرتبہ مقام ہونا چاہیے۔ ہے کوئی ذات جو خدا کی تحقیق کو غلط قرار دے؟ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب خدا کے بھیجے ہوئے نور کو، خدا کے تحقیق کو اگر کوئی نہیں مان رہا ہے تو گویا اس نے خدا کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے نا۔ خدا کا نور ہے، کہہ رہا میں بھیج رہا ہوں، بھیجنے والی ذات میں ہوں، تو یہ نور کو میں نے بھیجا، تحقیق اس کی میری ہے، مجھ سے بڑھ کر ابھی کسی کی تحقیق نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کہہ سکتا تھا جاؤ تم نور و کتاب و مبین، خد کا لفظ استعمال کر کے خدا نے ایک بندش باندھ دی کہ یہ تحقیق کسی ایرے غیرے کی نہیں ہے، کسی عالم کی نہیں ہے، کسی مولوی علامہ کی نہیں ہے، لیکن یہ تحقیق ساری کائنات کو وجود میں لانے والے کی ہے۔ تحقیق یہ رد ہی نہیں ہو سکتی۔ جب اتنی بڑی ذات تحقیق کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ میں نے تمہارے درمیان نور کو بھیجا، تو اب مفسرین قرآن فرماتے ہیں وہ نور کوئی اور نہیں، وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ اور اس کا تذکرہ جاؤں تو بہت بات آگے بہت بڑھ جائے گی، جیسے میں نے کہا انشاءاللہ میری اس گفتگو کو کل کی محفل میں اور میں پیش کرنے کی جرات مندی کوشش کروں گا، چونکہ نور کا تذکرہ بڑا آسان نہیں ہے، نور کا سمجھنا بڑا آسان نہیں ہے۔ فلاسفرز کی تھیوری کو سمجھا جا سکتا ہے، سائیکالوجسٹ کیا ہوتا ہے کا دماغ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن نور کو سمجھنا ہو تو جب تک نور بھیجنے والے کی ہدایت میسر نہیں ہوتی تب تک نور دماغ میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ تو آیت قرآنیہ کی تشریح میں مجھ سے جو کچھ بھی بن پڑا آج میں مختصر احوال میں پیش کیا، اگر کہنے سننے میں مجھ سے یا آپ سے کہیں غلطی سرزد ہو گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ۔ اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نبض القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ بعدس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ الفاتحہ۔
اللهم صل على سيدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ کریمہ بادشاہ بندہ نوازا تلاوت قرآن شریف نعتوں کا گلدستہ جو بھی بارگاہ رسالت میں نظرانے عقیدت کے گل پیش کیے گئے، جو کچھ پکایا ہے، جو کچھ سامنے رکھا گیا ہے، یہ سب تیرا ہی ہے پروردگار، تیری ہی نظر کرتے ہیں، تو اسے قبول فرما. اس کا نظرانہ دو عالم کے سردار آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، قبول فرما. یا اللہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی محافل کے صدقے میں پروردگار پورے عالم اسلام میں نور کی لہریں تو پیدا فرما دے. ان نورانی مجالس کے صدقے میں پروردگار ہر ایک مومن مرد عورت بچے بوڑھے جوانوں کے دلوں کے اندر ان محافل کا نور جو ہے ان کے دلوں کو روشن فرما دے. یا اللہ جسموں میں نوری طاقت عطا فرما. یا اللہ اس نور کے صدقے میں پروردگار کائنات کے ذرے ذرے کو تو چمکا دے الہ العالمین. جتنے بھی بے دین ہیں یا اللہ اس نور کے صدقے میں ان کو دینداری عطا فرما. جتنے بھی گنہگار ہیں ان کے گناہوں کو اس نورانی محفلوں کے صدقے میں معاف فرما. جتنے بھی بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفا عطا فرما. خصوصاً ہمارے حشمت اللہ ریحان خان کے والد صاحب حرمت اللہ خان صاحب کو بھی صحت تندرستی عطا فرما. ان کے والدہ کو بھی صحت و تندرستی عطا فرما. حاضرین و ناظرین کے گھروں کے جتنے بھی لوگ بیمار ہیں یا اللہ ان سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما. یا اللہ ہر گھر کے اندر خوشیاں خوشحالیاں عطا فرما. شادیاں شادمانیاں عطا فرما. یا اللہ ہمارے ریحان بادشاہ صاحب کے خان صاحب کے نانا نانی دادا دادی ان کے خاندان قبیلے کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کے ارواحوں کو اس کا ثواب پہنچا. ان سب کی مغفرت فرما. ان کے قبروں کو ان نورانی محفلوں کے صدقے میں نور سے پر نور فرما کر ان کی بال بال مغفرت فرما. ہمارے ریحان خان صاحب کے سسر صاحب کی بھی بال بال مغفرت فرما. ان کے بھی درجات کو بلند فرما. یا اللہ ان کی بھی قبر کو اس نورانی محفلوں کے صدقے میں نور سے پر نور فرما. یا اللہ جملہ مومنین مومنات مسلمین و مسلمات کے ارواحوں کو اس کا ثواب پہنچا. ان سب کے قبروں کو نور سے پر نور فرما دے. یا اللہ اس نورانی محفلوں کے صدقے میں پروردگار جتنے بھی رنج غم ہیں انہیں دور فرما کر بلایات ارضی و سماوی سے بال بال حفاظت. جملہ حادثوں سے ہمارے بیوی بچوں کی ہمارے معصوم بچوں کی حاضرین ناظرین کی بال بال حفاظت فرما. صاحب سجادہ کو صحت و تندرستی عطا فرما. ہر ایک کو یا اللہ بارگاہ رسالت کے فیوز سے مالا مال فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین بفضلہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اے میرے طیبہ کے داتا ایک دن ایسا بھی آتا جب مدینے کو میں جاتا حال دل رو رو سناتا. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. داستان ہر دل کی سن لو یا نبی محفل کی سن لو. التجا سائل کی سن لو
ہر دلے بسمل کی سن لو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، بات پہلے حضرت مولا علی اور بطول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ الہی باق بنی فاطمہ کے گھر خول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منم دست دامان آل رسول۔ ان اللہ ملائکتہ صلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بفضلہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کل کی محفل ہمارے علی جناب سید زکریا صاحب کے گھر میں سلطان پڑھنے میں